الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم نوجوان ساتھیوں اور پیارے دوستوں، دینی بھائیوں، جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے اعلان فرمایا کہ اصل پروگرام تو جمعیت علماء ہند کی طرف سے پورے ملک میں چل رہے ہیں، مختلف علاقوں میں۔ ابھی پچھلے مہینے ہم 9-10 دن کے لیے راجستھان رکھے کسی عنوان سے، وہاں بہت سے علاقوں میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ یو پی میں بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں، یہ حصہ بھی یو پی ہی کا ہے لونی۔ 12 پروگرام یہاں طے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک پروگرام آج ہے۔ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ اسی کی نسبت سے حاضری کا موقع ملا۔ ہم چونکہ قاری صاحب سے 2 نسبتیں ہیں، ایک نسبت تو یہ ہے کہ یہ بھتیجا بھی ہے ہمارا، اور دوسری نسبت ہے کہ یہ شاگرد بھی ہے۔ جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ علاقے کا بڑا ادارہ ہے۔ قاری دلشاد صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی اور یہ بھی دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے، اور خوش نصیبی میری یہ رہی کہ جس درسگاہ میں میں پڑھاتا تھا اسی میں پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی نسبت ہے، فرق پڑتا ہے، اس لیے ان کے علم میں تو ہے ہی کہاں کہاں آنا جانا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھوا دی جنتی مسجد میں، اثر پڑھوا دی ایک اور ہے اس کے پاس سامنے فاطمہ مسجد، اور یہ تیسری نماز مغرب ہے تو یہ یہاں ہو گئی آپ کی مسجد میں، اور اب چوتھی نماز عشاء میں وہاں پڑھ لیں گے، یا کہیں بھی پڑھوا دیں۔ عشاء کے بعد پروگرام ہے، تو اپنے جو ہے وصول کرنا خوب جانتے ہیں، اپنے لوگوں کو وصول کرنے کا طریقہ بہت آتا ہے۔ بھائی کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہ دیا جانا چاہیے۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں چندہ کرنے کے لیے تو آنا ہے ہی، اور جو چندہ کرنے والے ہیں ان پر یہ دباؤ رہتا ہے خاص طور سے کہ یار ہمیں بھی آگے چل کے کام پڑے گا، تو اب ہم ان کے کام آویں گے، یہ ہمارے کام آویں گے۔ خیر یہ تو ایک ویسی گفتگو تھی، ایک بے تکلفی کی گفتگو تھی۔ قرآن حکیم کی آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہدایت جاری فرما رہا ہے، اے ایمان والو۔ اب جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں سب مخاطب ہو گئے اس کے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، اس لیے کہ اللہ کا کلام تو پوری کائنات کے لیے آیا ہے، اور کائنات میں رہنے والا اور بسنے والا انسان کہیں بھی ہو اور کسی بھی زمانے میں ہو۔ جب اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، تو اس وقت میں چند لوگ مسلمان تھے، ایمان والے تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن یہی خطاب دنیا بڑھتی گئی اور یہ آواز چاروں طرف پھیلتی چلی گئی، جہاں جہاں ایمان والا بستا جائے گا وہیں وہیں یہ آواز پہنچتی جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی خطے پر سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں چھپتا ہے وہاں تک، جہاں کہیں بھی کوئی مومن کوئی مسلمان ہونے کا
دعویٰ کرتا رہے گا، وہی اللہ کا یہ پیغام اس کا پیچھا کرتا رہے گا، اور اللہ کا یہ حکم اسے تلاش کر کر کے ایک ایک آدمی تک پہنچتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو وہیں کے ایمان والو، مولا کریم کیا حکم ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اور ڈرو، ایک بار ڈر جائے چھوڑنے نہیں، ڈرتے ہی رہو۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین اتقوا ربکم، اے ایمان و اے لوگوں۔ اب یہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، یہاں صرف ایمان والے نہیں بلکہ یہ خطاب پوری انسانیت کو ہے، جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہو جائے، اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کو مانتے ہو اپنے ذہن کے اعتبار سے، لیکن ہر انسان کو، چونکہ انسان تو جب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، غیر اللہ نے تو کوئی انسان نہیں پیدا کیا، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ ہی نے اس کو مخاطب بنایا، اس کا پیچھا کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اور اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ مومنین سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کا دامن تھام لو۔ تمہاری معیت، تمہاری صحبت، تمہارا رہن سہن، یہ سب سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کفار سے کہا ساری دنیا کے ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی جب سب مخاطب ہوئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس رب سے ڈرو جس رب کے سامنے تمہیں قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن باپ بیٹے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، ایسا نہیں کہ باپ بھی بیٹے کے کام نہ آئے اور بیٹا باپ کے کام بنا دے۔ فرمایا نہ، بھول نکال دو ذہن سے، باپ کی طرف سے بیٹا بھی کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ خواہ میں مولویوں کے خواہ مغا کی بیکار کی بکواس ہے، کس نے دیکھا، کب ہوگا، کیا ہوگا، یہ خواہ مغا کرانے والی باتیں ہیں، کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک دن آئے گا تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کرتوت کا حساب دینا ہوگا۔ پوری انسانیت رب کے سامنے کھڑی ہوگی، لاچار، عاجز، بے شانے، بیگانے بن کے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، اس حال میں کھڑے ہوں گے، بدن میں کپڑا نہیں ہوگا، پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے، ختنہ کی جو کھال ختم ہو گئی کٹ کر کے وہ بھی لگ گئی ہوگی، جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں جنم لے کے آیا تھا اسی طرح قبر سے نکل کے کھڑا ہوگا۔ اسے یہ خبر نہیں ہوگی تو کس کے پاس اور تیرے پاس کون کھڑا ہے۔ وہاں اپنے اعمال اللہ کے رحم و کرم کو اتروانے کا ذریعہ بنے گے۔ جب حضرت عائشہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کے رسول سبھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بڑی بے حیائی ہوگی، مرد عورت کا کوئی امتیاز نہ رہے گا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، خطرناک حالات ہوں گے اور کوئی کسی کی طرف کو نظر تک نہیں کر سکے گا، خوفناک حالات ہوں گے۔ اپنے رب سے ڈرو جس کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے، جس سے کسی کو بھاگنا نہیں ہے،
بھاگے تو کہاں بھاگے، بچے تو کہاں بچے؟ حل من محیص، ہے کوئی پناہ گاہ جو کہیں پناہ میں لے لے؟ کون بچانے والا ہے؟ اس رب کی پکڑ کائنات کو اشاروں میں تباہ کر دے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے مومنین کے لیے بالخصوص حکم ہوتا ہے کہ تمہارا ماحول اچھے اور سچے اور دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دیکھو جسے یہ دیکھنا ہو کہ یہ آدمی برا ہے کہ بھلا ہے، جسے یہ جانکاری لینی ہو کہ یہ آدمی برا ہے کہ بھلا ہے، اسے زیادہ دور تک تحقیقات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے دوستوں کو اور اس کے ماحول کے افراد کو دیکھ لے، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اس لیے کہ بھلے لوگوں کا کبھی برا ماحول نہیں ہوتا اور برے لوگوں کے بھلے ماحول نہیں ہوتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ماحول تو یہ ہے کہ گندے لوگ گندوں کو ہی پسند کرتے ہیں اور بھلے بھلوں کو پسند کرتے ہیں۔ جسے دیکھنا ہو یہ آدمی کیسا ہے تو اس کی پہچان یہ بہت صاف ستھری ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے دوست و احباب کیسے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا آدمی اپنے دوست کے طور و طریق پر چل پڑتا ہے، اس لیے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کس کی دوستی میں اور کس کے تعلق میں آ رہا ہے، کس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ اپنے دوستوں کی، اپنے احباب کی، اپنے تعلق داروں کی شناخت کرتا رہے، یہ دوستی کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ ایسے گرے پڑے لوگوں سے دوستی کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ آدمی بدذوق ہے، سلیم الطبع نہیں ہے، یہ آدمی دین سے دوری بنا کے چلنے والا ہے، دیندار نہیں ہے۔ جو آدمی بھائی چوروں کی صحبت کا کیا مطلب، ڈاکہ زنوں کی صحبت کا کیا مطلب، جیب قتلوں کے تعلق کا کیا مطلب، لٹیرے، دگا مار، لیمار، بدماش، عیار، مکار، سود خور، سٹیل، ماں باپ کے نافرمان، محلے داروں کو ستانے والے، لوگوں کے اوپر دادا گیری چلانے والے، لوگوں کو دھاک سے ڈرانے والے، ہمارا کیا مطلب اس طرح کے لوگوں کے؟ جو آدمی نماز کے وقت میں دینداری، نماز کے وقت میں اذان ہو لوگ نماز کو چلے، وہ بیٹھا مجلس جمائے ہوئے بیٹھا، چاہے وہ مسجد کے برابر میں پڑوس میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اور چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ سمجھے جائے، ہمارا کیا مطلب؟ رب کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تمہارا کام تو اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ہے، ان بدمعشوں کے ساتھ رہ کر کے تمہیں فیض کیا ہوگا؟ جو رب کے دشمن ہیں ان کے ساتھ رہ کر کے کیوں دشمنی باندھے؟ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، کیا کہا جی؟ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا۔ بتائیے کسی بد کا اچھا انجام ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی برا کبھی عزت پایا ہے؟ آپ کہو گے صاحب بہت برے برے بڑے عزت دار ہو رہے، وہ بے عزت لوگوں کے دماغ میں عزت دار ہو رہے ہیں، عزت دار لوگوں کے دماغ سے عزت دار نہیں ہے۔ کوئی بدماش پر کردار وزیر داخلہ، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر فلاں کیوں نہ بن جائے، اچھے لوگوں کی نگاہوں میں بدماش ہی رہے گا اور برے لوگوں کی نگاہوں میں عزت دار۔ لہذا برے لوگوں کی عزت داری کا کیا کوئی معیار ہے؟ حدیث پاک کہتی ہے من اثنیتم علیہ خیرا فہو عند اللہ خیر۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا جس کی تم تعریف کر دو گے اللہ کے نزدیک بھی وہ تعریف کے قابل ہے، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَرٌّ، اور جس کی تم برائی کر دو گے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ مراد ہے جس کی اچھے لوگ مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔ اللہ اکبر، فرمایا جو مومنین یعنی ایمان والے
اچھا طبقہ جو ایمان والوں کا ہے، جس چیز کو وہ اچھا سمجھے اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھی ہے. وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ قَبِيحٌ. فرمایا جسے مومنین کی اچھی جماعت برا سمجھتی ہو وہ خدا کے نزدیک بھی برا ہے. زبان خلق نقار خدا سمجھو. جسے اچھے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا حدیث کہتی ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بلا کے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ اور جبریل فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. اور پھر دنیا میں آ کے آواز لگائی جاتی ہے اللہ، جبریل اور فرشتے فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. چنانچہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور دین پسند لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور راج شریروں اور بدماشوں کا مسئلہ تو ان سے کوئی بحث نہیں ہے، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. اچھے لوگوں کی بات چل رہی ہے. اس لیے اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو سچائی پہ آؤ گے. اچھی صحبتوں میں بیٹھو گے تو دلوں کے اوپر لگا ہوا زنگ، دلوں کے اوپر بیٹھا ہوا غبار، دلوں کے اوپر بیٹھی ہوئی غفلت کی چھات پرت اتر جاتی ہے. اور اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سرکاری عملہ سڑک بنا رہا ہے، روڈ بناتا ہے کہ نہیں بناتا، وہاں سے وہ اپنی بجریوں کو تارکول کے ساتھ وہ مکس کر کے لاتا ہے اور اسے روڈ بنانا ہے تو روڈ پر ڈلنے والا مال اور روڈ دونوں کا آپس میں سمپرک کرانے کے لیے پہلے اس کے اوپر ایک ہوا ماری جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، دھول مار کے اس کی ہوا سے اس کی دھول اڑا کے اور پھر دونوں کا ڈائریکٹ سمپرک کرایا جاتا ہے. یہ صحبتیں اللہ والوں کی یہ دلوں کے اوپر سے دھول اتارتی ہے، پھر اللہ والوں کی بات ان کے دلوں پر اثر کر جاتی ہے. اچھی صحبتیں دلوں کے اوپر سے دھول اتار کے دلوں کو صاف کر کے پھر اللہ والوں کی باتوں کو دلوں پہ چپکا دیتی ہے. آپ نے دیکھا نا، اگر آپ کو اس میں پی او پی کرنی ہوگی تو پہلے آپ گلنڈر ماریں گے اس کے اوپر تاکہ گلنڈر اور اس کا آپس میں تال میل ہو جائے. تو یہ بیچ کی جو ایک پرت ہوتی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، ریگمال لگایا جاتا ہے. یہ صحبتیں اچھی یہ دلوں کے لیے ریگمال ہے، گلنڈر ہے. اس طرح سے دل صاف ہوتے ہیں اور پھر دلوں پہ اچھی باتوں کے اثر ہوتے ہیں. ورنہ تو پھر بری باتیں کی سمجھ میں آتی ہے، بڑی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر آدمی بری صحبتوں میں رہے گا تو بری باتیں اچھی لگنے لگیں گی اور اچھی باتیں بری لگنے لگیں گی. اللہ کے دین کی باتیں بری لگیں گی اور اللہ کے دشمنوں کی باتیں اچھے لگیں گی. الیکشنوں کے ٹائم پر دیکھ لیجئے آپ، چاروں طرف کو گھوم کر کے بڑی بڑی محفلیں لگ جاتی ہیں اور جب اس صحبت میں کوئی اچھا سا آدمی بھی پہنچ جاتا ہے وہ بھی ان کی صحبت سے پرے چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھو گے ہم جیسے لوگ بھی وہاں بیٹھ کر کے، حاجی نمازی لوگ بھی وہاں بیٹھ کر کے ان جیسے ہو کر کے تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہو کر کے اذان ہو تو ہو جائے لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں. احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ صاحب ودھایک جی کی مجلس لگ رہی ہے. تیاریاں جب ہوتی ہے الیکشن کی کیا حال ہوتا ہے تو آپ نے سمجھا کے نہیں دیکھا نہیں ہے. وہاں بیٹھنے والوں کے دلوں سے خوف خدا نکل جاتا ہے، منہ دیکھی باتیں کرنے لگتے ہیں، خدا دیکھی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. کچھ دیر کے لیے کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. صحبتوں کا اثر پڑنا ہے اور ہر حال میں پڑنا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ صحبت کا اثر نہ پڑے. صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. علماء بیوقوف نہیں تھے جنہوں نے حدیث و قرآن کا مکھن نکال کے امت کو پیش کر دیا کہ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. میں نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے اپنے بچوں سے کہوں گا کہ اپنی اچھی صحبت اختیار کریں. نائیوں کی دکان پہ پوسٹر دیکھنے کے بعد چند منٹ صحبت میں بیٹھو پوسٹر کی، دل میں یہ آئے گا کٹنگ میری ایسی کر، تو کہے گا کٹنگ میری ایسی کر. تھوڑی سی صحبت اگر ایسے بالوں والوں کے پاس رہے گی تھوڑی سی دیر میں اس کی حالت بدلنی شروع ہو جائے گی. یار تو بھی کون سی دنیا میں رہ رہا ہے، آج کل یہ چل رہا ہے.
آج کل یہ چل رہا ہے. اللہ سے ڈریں اور اچھی صحبتیں، اچھے دوست چنیں، اچھے دوست چنیں. دوست ہونے چاہیے. دیکھو دوست اگر نہیں ہے، جس کے دوست نہیں ہے وہ بیکار ہے. دوست ہونے چاہیے لیکن اچھے. اس لیے کہ دوستوں کی ضرورت ہر موڑ پہ پڑتی ہے، ہر موڑ پہ دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا بہتر دوست وہ ہے جو دوست کے بعد بھی اس کا خیر خواہ ہو. مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، موجود نہیں ہے، 4 آدمی بیٹھے اس کی برائی کر رہے، میں اس کا دفاع کروں، اس کے بعد اس کی عدم موجودگی میں اس کی طرف سے تعبیر نہیں وہ ایسا نہیں ہے یار، میرا اٹھنا بیٹھنا ہے یار، بڑھیا آدمی ہے وہ، اچھا آدمی ہے، میرا لین دین ہوا ہے، وہ وقت سے پہلے دے دیتا ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے وقت سے پہلے اگر اس پہ نہیں ہے وقت پر تو معذرت کرتا ہے، وقت سے پہلے آ کے کہتا ہے یار دوست فلاں تاریخ تیرا میں نے طے کیا تھا اور بھائی اس وقت میں نہیں، 2 دن کی اور مہلت چاہیے. وہ اتنا پیارا آدمی ہے، امانت دار، میں نے تو اس کے پاس میں لاکھوں لاکھ روپے رکھے، کبھی انہیں ہلائے تک نہیں. یار تم کیسی بات کر رہے ہو؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے بعد اس کی خیر خواہی کرے. اور پتہ چلا دوست بھی ہے اور جہاں 4 آدمی اس کی برائی بیان ہوگا، یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں دھوکے میں بڑھا کے بھی دیکھوں گا، میں تو بہت بھروسہ کروں، یار واقعی تم نے ٹھیک بات کہہ دی، میں تو بہت بھروسہ کروں اس پر، میں نہ کرنے کا آج کے بعد بھروسہ. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آج کل دوست ایسے انہیں دوست نہیں کہتے جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہو. دوست وہی ہے جو دوست کی خیر خواہی کرے. بے نمازی ہے تو نمازی بنائے. جھوٹ بول دیا اس نے کبھی تو سچ کی ترغیب دلائے، کہے نہیں آپ نے غلط کہا ہی. دیکھیے اگر آپ اس طرح سے کہیں گے میری اور آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی. کیونکہ دوست وہی ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ ہی کے لیے دوستی توڑے. جو دوست ایسے ہوتے ہیں اجتماع فی اللہ وتفرقا علیہ، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ. فرمایا کہ دوست جو اللہ ہی کے لیے جمع ہو دوستی پر اور اللہ ہی کے لیے جدائی اختیار کریں، ایسے دوستوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. دوستی تو ہونی چاہیے لیکن اچھی سچی. دوستوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو. دیکھو دوستوں کے لیے کیا فرمایا، جن 2 لوگوں میں محبت ہو تو اللہ کے لیے اور دوری ہو تو اللہ کے لیے، کہ بھائی اگر دین آپ کی زندگی میں نہیں تو میں ایسے آدمی سے دوستی کر کے کیا کروں جو خدا کا نہیں ہو، میرا کیا ہوگا. اگر دوری بنائی ہم نے تو اس وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں، کسی خاص وجہ سے نہیں، یا تیری بات ایک دن مجھے بری لگ گئی لہذا نہیں، ایسی وجہ صرف اللہ کی ذات کی بنیاد پر ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. جو آدمی دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے یعنی دوری بنائے تو اللہ کے لیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے دوستوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا عرش کے علاوہ، اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. چاہتے ہو کہ نہیں عرش کا سایہ؟ اس لیے اچھی محفلیں بناؤ، اچھے دوست چنو. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی قدردانی عطا فرمائے اور بری سنگت اور بری صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.